امت میں یہ کرامتیں اور یہ چیزیں نہیں چل رہی، یہ قصے کہانیاں ہی ہیں. ریزن میری اس بیان کی ریزن، دلیل بھول جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بنی اسرائیل میں بہت سارے غیر نبی تھے جن سے فرشتوں نے گفتگو کی. میری امت میں اگر کسی سے گفتگو کی گئی تو وہ صرف عمر ہوگا. عمر وفات پا چکے. اب فرشتے اگر کسی کو قصے نہیں سناتے، تو جب قصے نہیں سناتے تو معجزے بھی نہیں، کرامتیں بھی نہیں لاتے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ جیسے حضرت مریم علیہ السلام نبی تو نہیں تھی نا، مگر ان کے پاس کھانا آتا تھا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ فرشتے ان سے مخاطب ہوتے تھے، تبھی تو کھانا آتا تھا. اب ہماری امت میں یہ چیزیں نہیں چلیں گی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ سلسلے جو ہے نا یہ بند کر دیے گئے، کیونکہ اسلام نے قیامت تک چلنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اور معجزوں کے سلسلے بند ہو جانے ہیں. تو لہٰذا اللہ نے آپ کی زندگی میں ہی رول اسٹیبلش کر دیا. جس کو دین سمجھنا ہے، قرآن موجود ہے، غور و فکر کر کے سمجھ لے. اس سے ہدایت ملے گی قیامت تک ہر سمجھنے والے کو اور ہر ہدایت کے طلبگار کو. ہم نے وہ ایک غیر حقیقی جو پلر تھا ہدایت کا، اس کو ہٹا دیا تاکہ کوئی اس گمان کا شکار ہی نہ ہو کہ ہمیں کیا پتا سچ ہے کہ جھوٹ. اور ایک بات یہ بھی بتائیں، موسیٰ علیہ السلام کو کتنے لوگ ان کے معجزوں کی وجہ سے نبی مانتے؟ موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں میں سے کوئی باقی رہا؟ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی کیا نشانی رہ گئی ہے باقی؟ بچی کچھ کتاب بھی ہے نا. اگر آج موسیٰ علیہ السلام کو ہم نبی مانتے ہیں، قرآن کے بیان سے ہٹ کر اگر ہم بات کرتے ہیں، تو تورا کی وجہ سے مانتے ہیں نا، توریت کی وجہ سے مانتے ہیں نا، یا کہ ان کا کوئی معجزہ باقی رہ گیا؟ تو پھر بعد میں آنے والوں کو ہدایت تو کتاب ہی دے گی. تو انہی ساری وجوہات کی بنا پر، چونکہ اسلام قیامت تک رہنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی بھی نہیں آنا، اللہ نے اسٹیبلش کر دیا کہ ہدایت کا ایک ہی معیار ہے، عقل و فہم کے ذریعے قرآن کو سمجھنا اور پڑھنا. باقی کوئی معجزات نہیں ہے. اور رہ گئی یہ بات کہ معجزہ دکھاؤ، تو انما الغیب للہ، یہ سب اللہ کے اختیار میں. یہ بات کہنے کا مقصد کیا ہے؟ واضح کر دینا اللہ اور رسول کے مقام کا فرق، اور یہ بھی واضح کر دینا کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو معجزات دکھاتے ہیں وہ ان کا ذاتی کمال نہیں ہوتا، وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جو بھی معجزے دکھائے وہ اللہ کا کمال تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے جو بھی معجزے دکھائے وہ اللہ کا کمال تھے. ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر لیتے تھے نا، تو جب ان کی والدہ کی وفات ہوئی تو کیا زندہ کیا؟ نہیں. وہ اللہ کا کمال تھا، وہ اللہ کا حکم تھا، اور تبھی نافذ ہوتا تھا جب اللہ کا حکم ہوتا تھا، جب اللہ چاہتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے تھے. اسی لیے آپ نے پڑھا آل عمران میں تو بار بار کیا آیا؟ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہر معجزے کے ساتھ وضاحت کرتے رہے عیسیٰ، بِإِذْنِ اللَّهِ. تو لہٰذا غیب اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ چاہے معجزہ عطا کرے، نہ چاہے تو نہ کرے. اب یہاں ایک اور بیچ میں بات آ گئی، نبی کو وہی ملتا ہے جو اللہ دینا چاہتے ہیں، جو نہ دے نبی کوئی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء ہیں، اور اس میں کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں کہ اللہ کریم کے سب سے پیارے بندے ہیں، مگر آپ بھی اللہ سے التجا کر سکتے تھے. ملے نہ ملے اس کا اختیار اللہ کو تھا، کہ جب اپنے معاملے میں نبی کا یعنی اختیار اتنا ہی ہے کہ التجا کرے، دعا کرے، اور جو فیصلہ اللہ کا ہے راضی اسی پر ہونا پڑے گا، تو پھر باقیوں کے مسائل کوئی کیسے حل کر سکتا ہے؟ جبکہ جن سے ہم مسائل کے حل کی توقع لگائے بیٹھے ہیں وہ تو عام انسان ہے، نبی بھی نہیں ہے، نبوت کے منصب پر بھی نہیں پہنچے.
تو ہم یہ جو توقع لگائے بیٹھے ہیں وہ ساروں کے مسئلے حل کر دیں گے، کیسے کر دیں گے بھائی؟ نبی کے متعلق اللہ کہہ رہے ہیں، ان کو کہو سب اختیار اللہ کا ہے. اور ہم دیکھتے بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے مرے، سب کسی ایک کو بچا لیتے، لیکن نہیں ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے. آپ کتنا بیمار رہے، کیوں صحت نہیں پالی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تقدیر ہی کے مطابق زندگی گزارنے کے پابند تھے، مجبور تھے. جو اللہ نے لکھا وہی ہونا تھا، ہے نا؟ اچھا تکلیف ہوتی تھی، بیمار تھے آپ، ہے نا؟ جب سے وہ زہر والا خیبر کے معاملے سے، جب زہر سے وہ اثر تھا، اس کے بعد تکلیف ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نور تھے، بشر تو تھے ہی نہیں، ان کو اندازہ نہیں وہ آپ پر کتنی بڑی تہمت باندھتے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ اگر آپ نور تھے، یعنی آپ کیمسٹری کے اعتبار سے، فزیکل کیمسٹری کے اعتبار سے فرشتے تھے، انسان نہیں تھے، تو پھر آپ کو تو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بیماری نہیں آنی چاہیے. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اتنا عرصہ دکھاوا کرتے رہے، جھوٹ میں سب کو پریشان کیے رکھا؟ معاذ اللہ نہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف تھی کہ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے بار بار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف سے کیوں گزرے؟ کیونکہ آپ انسان تھے، اور انسانوں کو سب تکلیفیں لاحق ہوتی ہیں جو اللہ نے لکھ رہی ہوتی ہے، وہ ان سے گزرتا ہے. تو نبی بھی انسان ہوتے ہیں اور اسی تقدیر کے پابند ہوتے ہیں جو اللہ نے لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو نہیں بدل سکتے، ہے نا؟ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید طائف کے موقع پر ہی کچھ کر لیتے، کیونکہ اس وقت آپ بہت ڈس ہارٹ ہوئے تھے. لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کریم چاہتے ہیں. تو جب ایک نبی، اور نبیوں میں بھی نبیوں کے سردار، اپنی قسمت اور معاملات کے لیے اللہ کے پابند ہیں، تو ایک غیر نبی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، وہ دوسروں کی تقدیر کیسے بنا بگاڑ سکتا؟ کامن سینس کا سوال ہے، کامن سینس کا. تو لہٰذا یہ بات توحید پر بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ کہتے ہیں معجزہ کیوں نہیں آیا؟ ان سے کہو معجزے اللہ کے ہاتھ میں. تو جب نبی کے ہاتھ میں معجزہ نہیں ہے تو پھر یہ جو ہم نے تصور بنا رکھا ہے کہ جی وہ فلاں بزرگ نے فلاں قبر سے مردہ اٹھا دیا، فلاں بزرگ نے وہ بیڑا نکال دیا 22 برس کا ڈوبا ہوا، اچھا مرا ہوا بھی 22 سال پہلے کے مرے ہوئے ساری بارات زندہ کر دی، اور دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑا. مذاق ہے؟ ایسے مردے تو حضرت عیسیٰ بھی زندہ نہیں کرتے تھے بھائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی سڈن مرے ہوئے زندہ کرتے تھے، کبھی قبر میں جا کے مردہ نہیں اٹھایا. جی بالکل. لہٰذا کہتے ہیں جی عبد القادر جیلانی کو چیلنج کیا عیسائیوں نے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کر سکتے تھے، تم کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں کر سکتا ہوں. تو قبرستان میں گئے اور کہا جس مردے کو اٹھا دوں. تذکرۃ الاولیاء میں وہ کہتے ہیں جی انہوں نے ایک قبر کہی، پرانی قبر تھی، انہوں نے اس کو کہا کم باذنی، وہ کھڑا ہو گیا، قبر سے نکل آیا، اور اس نے بتایا میں پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے مرا تھا، وہ میں بھول گئی ہوں، حضرت عزیر کے زمانے میں، اور فلانا فلانا دور تھا، یہ بات تھی اور وہ بات تھی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول. 1.5 لاکھ عیسائی ایمان لائے. اچھا اتنا بڑا واقعہ ہوا، تاریخ میں ذکر ہی نہیں. یعنی ایک بندہ کچھ کام کرے بڑا تو پتہ چل جاتا ہے نا. اب تاریخ میں کہیں ذکر ہی نہیں. اور بغداد میں 1.5 لاکھ عیسائی بسائے کس نے تھے؟ اس وقت بغداد کی آبادی کتنی تھی؟ اور اس آبادی میں عیسائی کتنے تھے؟ کیونکہ وہ تو کیپٹل تھا مسلمانوں کا، بغداد جو تھا وہ کیپٹل تھا نا عباسی سلطنت کا. تو اس میں اتنے عیسائی آباد کیسے ہوئے؟ آپ کے اسلام آباد میں کتنے عیسائی رہتے ہیں؟ آپ کا کیپٹل ہے نا. تو کیپٹل میں 1.5 لاکھ عیسائی آئے کہاں سے؟ اور سوال یہ ہے 1.5 لاکھ مسلمان ہوئے تو ٹوٹل عیسائی بغداد میں کتنے آباد تھے؟ ذرا اعداد و شمار تو نکالو. کوئی خوف خدا کرو، اس دور کو دیکھو، اس کی آبادی کو دیکھو، پھر بیٹھ کے بات کرو. لاکھوں کو تو مذاق بنایا ہوا. وہ جیسے کامیڈین کا میں کلپ مجھے بچے نے بھیجا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ سارے ماں باپ ہم پہ ٹیرر ڈالتے ہیں، سب ماں باپ، کہ ہم 7 کلومیٹر دور جایا کرتے تھے پڑھنے کے لیے. تو سارے ماں باپ نے کہتے یہی کہانی بنائی. تو میں نے اپنے ابو کو کہا کہ ابا رہتے آپ امرتسر میں تھے، اور امرتسر اس زمانے میں 3 کلومیٹر کا ہوتا تھا، تو آپ کیوں روز اٹھ کر 7 شہر میں جایا کرتے تھے؟ امرتسر میں کوئی اسکول نہیں تھا پڑھنے کے لیے. وہی بات ہے، اس وقت کے بغداد کی آبادی کتنی تھی؟
اس آبادی میں عیسائی کتنے تھے؟ اور اگر ان میں سے 1.5 لاکھ مسلمان ہوئے تو ٹوٹل تعداد کتنی تھی؟ ہولوکاسٹ کی بھی یہی کہانی ہے. 60 لاکھ یہودی مار دیے. یہودیوں کی تعداد کتنی تھی؟ بعد میں اعداد و شمار کتنے رہے؟ تو 60 لاکھ جو مرے تو پھر تعداد بڑھ کیسے گئی؟ یعنی ہولوکاسٹ کی کہانی سناتے ہیں نا. اب اس وقت مجھے فگر یاد نہیں ہے، لیکن ہولوکاسٹ سے پہلے جو تعداد تھی اعداد و شمار مردم شماری کے مطابق جو خود انہوں نے ہی کی ہوئی ہے، ان کی جنگیں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کی جو ان کی وہ ہے اعداد و شمار، تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہود کی تعداد جو ہے وہ جنگ شروع ہونے سے پہلے کی تعداد سے زیادہ ہے. تو اگر 60 لاکھ یہودی مارے گئے جو ان کی کل تعداد کا تقریباً 1/3 حصہ بنتے ہیں، تو تعداد بڑھ کیسے گئی؟ تعداد تو کم ہونی چاہیے تھی مردم شماری میں، ہے نا. تو یہ فیکٹس کو جھٹلاتے ہیں. اسی قسم کا قصہ یہ ہے، اگر بغداد کی آبادی اس وقت فرض کرے 5 لاکھ تھی، فرض کرے، تو 5 لاکھ میں سے کتنے لاکھ عیسائی وہاں بستے تھے بھائی، جن میں سے 1.5 لاکھ تو آ کر مسلمان ہو گئے. اور اتنی بڑی خبر مورخ لکھنے سے کیسے رہ گئے؟ یعنی 1.5 لاکھ تو مذاق ہے نا تصوف کے قصوں میں. بس وہ قبر میں 1.5 لاکھ قبرستان میں آ گئے تھے. تو قبرستان کتنا بڑا تھا بھائی؟ 1.5 لاکھ افراد قبرستان میں اکٹھے ہو گئے. زندہ کرنا ہوتا تھا تو وہ تمثیلیں اور وہ شبیہیں کیوں ساری بنا لی جن کو بھی زندہ کر کے بٹھا دیا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور فرعون کی بھی ممی اٹھا کے پوچھ لیتے کہ تم وہی رامسس ہو جس کا واسطہ پھر موسیٰ علیہ السلام سے پڑا تھا کہ تم دوسرے ہو، کیونکہ یہ بحث چل رہی ہے. دیکھیں سب باتیں بے مقصد بے بنیاد. تو یاد رکھیں، پہلی بات معجزات اور کرامتیں اللہ کے اختیار میں ہے. دوسری بات، میں نہیں مانتی کہ کوئی کرامت ہوتی ہے. اس کی ریزن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اور آپ کا کہا سب سے بڑھ کر سچا ہے، کہ بنی اسرائیل میں بہت سارے غیر نبی تھے جن سے فرشتوں نے بات کی. میری امت میں اگر فرشتے کسی غیر نبی سے مخاطب ہوں گے تو وہ بس عمر ہوگا. تو اب اللہ رب کریم اپنی طرف سے مدد ضرور کرتا ہے بہت سارے معاملوں میں، مگر وہ معجزاتی قسم کے واقعات نہیں ہوتے. I don't believe in it. اور میں سمجھتی ہوں اس کی روٹ بھی اسی لیے کاٹ دی گئی کہ لوگ گمراہ نہ ہوں، لوگ گمراہ نہ ہوں، اسی وجہ سے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمیں دجال سے واسطہ پیش آنا ہے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کو اس کے نبی نے دجال کے خطرے سے آگاہ کیا، مگر کسی کو دجال کا خطرہ پیش نہیں آیا. اب میں آخری نبی ہوں تو میری امت ہی کا سابقہ دجال سے پڑے گا. دجال کیا لے کر آئے گا؟ معجزے، ہے نا. وہ جہاں کہے گا بارش برس جائے گی، جہاں کہے گا کھڑے کھڑے فصلیں اگا دے گا، مردے زندہ کر دے گا، کوڑیوں کو شفایاب کر دے گا، اندھوں کو ٹھیک کر دے گا. تبھی تو اسے مسایا کہتے ہیں. اس کے پاس بے شمار طاقتیں ہوں گی، اور انہی معجزوں کو دیکھ کر لوگ دھڑا دھڑ اس پر ایمان لائیں گے، سوائے ان کے جو مومن ہوں گے، جو توحید سمجھتے ہوں. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میری امت کے ایک بندے کو کہے گا مجھ پر ایمان لا، وہ انکار کر دے گا تو وہ اس کو مار دے گا اور پھر اس کو زندہ کر اٹھائے گا. تو وہ یعنی اٹھے گا جب، تو وہ کہے گا کہ تو پکا دجال ہے، کیونکہ میرے نبی نے تیری یہی پہچان بتائی تھی. آپ کنیکٹ کر رہے ہیں اس آیت کو اس کے ساتھ؟ جو معجزے کی بات کو سمجھے گا، اس حقیقت کو سمجھے گا کہ معجزے کرامتیں ختم ہو گئی، اب اہل حق صرف علم کی دلیل لائیں گے. وہی یہ مانے گا کہ یہ جو معجزے دکھا رہا ہے یہ باطل پرست ہے، یہ صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اہل حق اب صرف قرآن پیش کریں گے، صرف علم پیش کریں گے. ٹھیک ہے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی معجزات سرزد ہوئے نا، وہ مسلمانوں کے درمیان اللہ کی رحمت کے ظہور کے طور پر تھے. دین کی دلیل بنا کر کہیں کبھی کوئی معجزہ نہیں ہوا، کبھی بھی. ٹھیک ہے. تو قیامت تک کے لیے اب دین پیش کیا جائے گا صرف دلیل کے ساتھ، معجزوں کے ساتھ نہیں. تو جب کوئی آپ کو معجزوں سے پرچائے نا تو سمجھ لیں یا تو وہ فراڈیا ہے اور یا پھر جادوگر. ٹھیک ہے. تو دجال کو وہ فوراً پھر دجال کے طور پر مومنین جان لیں گے. کوئی مومن اس کے چکر میں نہیں پھنسے گا، صرف وہی پھنسیں گے جنہوں نے قرآن سے رابطہ ہی نہیں رکھا، جو سمجھتے ہی نہیں ہیں اسلام کی قدروں کو، وہی پھنسیں گے. اسی لیے چونکہ دجال سے ہمیں بچانا مقصود تھا،
تو معجزے روک دیے گئے اور دین کو صرف دلیل پر قائم کیا، کیونکہ اللہ کو تو پتا تھا نا کہ اور کسی کو پیش نہیں آنا دجال کا خطرہ، صرف ہمیں آنا۔ اس کی ایک اور یعنی اہم بات بھی ہے، اللہ کو ہماری ایبلٹی پر زیادہ بھروسہ ہے نا، اللہ نے ہمیں چنا ہے۔ دیکھیے مشکل کام کے لیے کون لوگ چنے جاتے ہیں؟ جو زیادہ باصلاحیت ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اگر آپ ایک اسکول چلاتی ہے اور آپ کو کوئی کمپٹیشن صوبائی سطح وغیرہ کا پلان کیا گیا ہے اور اس کے لیے آپ کو کہا گیا کہ بھئی اپنے اسکول کے بچے بھیجے، تو آپ بہترین بچے منتخب کر کے بھیجتے ہیں، ہر کسی کو نہیں اٹھا کے بھیجتے، بہترین میں سے بھی بہترین چنتے ہیں۔ تو سب سے مرحلہ بڑا جو آنا ہے نا انسان پر، وہ دجال کا آنا ہے، تو اس کے لیے بہترین امت کے بہترین افراد چنے جائیں گے۔ تو عقلی اعتبار سے ایسے ہی بچہ ہر اگلا پچھلے سے زیادہ ذہین نہیں آ رہا، صرف ان کو دلیل فراہم کریں، پھر آپ دیکھیں گے چٹانوں کی طرف جگہ مضبوط کھڑے ہوئے، کیونکہ ان میں عقل، علم اور سچ کہنے کی ہمت ہم سے زیادہ ہے۔ ہم آج بھی سچ کہتے ہوئے ہل جاتے ہیں، بعض اوقات یہ نہیں ہلتے ہے نا، بس ان کو صحیح رسی پکڑا دیں، پھر آپ دیکھیں یہ بہترین کلائمبرز ہیں، یہ چوٹیوں پر پہنچیں گے، ہماری طرح رڑتے رڑتے دامنوں میں نہیں رہیں گے، ان میں بہت ہمت ہے، کیونکہ ان کو جو خطرہ درپیش ہے وہ بھی بہت شدید ہے، لیکن اس خطرے سے بچنے کے لیے دلیل چاہیے، اور دلیل صرف قرآن دے گا۔ اسی لیے اللہ کریم نے ہمارے ذمے جو کام لگانا تھا اس کا ماحول تیار کر دیا اور معجزات کا سلسلہ بند کر دیا، کیونکہ بنی اسرائیل میں کئی ایسے افراد کا ہم تذکرہ پڑھتے ہیں جو صاحب کرامت تھے، جیسے خدیج تھے، جن کا قصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنایا کہ خدیج جو تھے بڑے نیک عالم تھے اور عابد تھے، تو یہودیوں کے طریقے کے مطابق انہوں نے اپنا سوما بنا رکھا تھا، عبادت کرتے رہتے تھے۔ آپ نے اصل میں حدیث میں فرمایا کہ 4 لوگ ہیں جن کے لیے بچے گود میں جھولے میں بولے، اس کے سوا کبھی کسی کے لیے نہیں بولے، تو اس میں سے ایک قصہ خدیج کا بتاتے ہیں کہ ان کے رات کو وہ عبادت میں مصروف تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ان کی والدہ نے آواز دی تو وہ نماز تو کشمکش میں پڑ گئے کہ ماں کی پکار کا جواب دوں یا نماز مکمل کروں، تو جواب نہیں دیا، تو ماں نے بد دعا دی کہ تجھے کسی بدکار عورت کا واسطہ پیش آئے، تو کسی بدکار عورت کا منہ دیکھے، ایسی بد دعا دی۔ تو ایک زمانے بعد ایک طوائف نے، وہ پیشہ ور عورت تھی، جسم فروشی کا کام کرتی تھی، اس کا بچہ ہوا، تو لوگوں نے ظاہر ہے سختی کی کہ تم بدکار عورت وغیرہ، تو وہ کہنے لگی کہ یہ تو خدیج کا بچہ ہے، تو لوگوں نے آنکھوں کا سوما توڑ دیا وغیرہ، تو انہوں نے کہا کہ کیوں مار رہے ہو مجھے، میں نے کیا کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ تم ویسے تو زاہد بنے پھرتے ہو اور اس عورت سے تمہارے ریلیشن تھی، تمہارا بچہ ہے۔ تو انہوں نے کہا لوگوں مجھے میری بات کہنے دو ایک دفعہ، تو پھر ہنس پڑے، کہنے لگے کہ یہ میری ماں کی بد دعا پوری ہوئی ہے میرے لیے، اور پھر بچے کو، یہ صحیح حدیث ہے صحیح بخاری و مسلم کی، کہ انہوں نے بچے کو کہا بچے بول بتا تیرا باپ کون ہے، تو وہ دودھ پیتا بچہ جو ہے وہ بول اٹھا اور اس نے بتایا فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ تو یعنی آپ دیکھیے کہ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ایک کرامت جو ہے حضرت خدیج سے ظاہر ہوئی۔ اسی طرح حضرت شمون کا قصہ لیلۃ القدر کے بیک گراؤنڈ میں جو ہے، شب قدر کے، سورہ قدر کے بیک گراؤنڈ میں، کہ حضرت شمون جو ہے وہ ایک عام امتی تھے، غیر نبی تھے، کوئی نبی نہیں تھے، مگر بہت نیک آدمی تھے، اور ان کا معمول یہ تھا کہ روزہ رکھتے تھے اور جہاد کرتے تھے کافروں سے دن بھر، اور رات میں کچھ دیر سو کر ساری رات عبادت کرتے تھے، اور اس زندگی کے طویل عرصہ انہوں نے اس طرح گزارا، 100-150 سال گزارے اس طرح۔ تو صحابہ کو بڑا رنج ہوا، انہوں نے کہا جی ہماری تو عمریں بڑی چھوٹی ہیں، ہم تو کبھی اتنے ہو ہی نہیں سکیں گے مقام والے، تو پھر شب قدر کی فضیلت سورہ قدر اتری، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کا بھی یہ جو فزیکل قوت وغیرہ تھی، یہ ایک قسم کی کرامت تھی، اور ان کو اللہ نے یہ ایک انعام دیا تھا کہ ان پر قابو نہیں پایا جا سکتا تھا until or unless کہ ان کے جسم کے بالوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا، سر کے بالوں کے ساتھ ان کو باندھ دیا جاتا، اس کے سوا ان پر قابو پانا پاسبل نہیں تھا۔ یہ راز ان سے ان کی بیوی نے جان کر کافروں کو بتایا، اور انہوں نے پھر اسی طرح ان کو قابو میں کیا اور شہید کر دی۔ تو دیکھیں یہ بھی ایک معجزاتی قسم کا قصہ ہے۔ اس کے سوا کئی قصے ہمیں بنی اسرائیل کے ملتے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ یہ چیزیں نہیں آئیں تو لوگوں کو احساس کمتری سا ہوا کہ جی ہمارے ولی نہیں، وہ ہمیں اڑتے ہیں، ہمارے ولی نہیں معجزے دکھاتے، تو پھر جھوٹے قصے گھڑنے شروع ہوئے،
اور پھر ہم نے وہ قصے سنائے کہ ہندوؤں کو بھی شرما دیا. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب کریم نے ہماری امت کو ایک خاص منصب سے نوازا. پہلی بات، نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا اور تبلیغ صرف ہمارے ذمہ رہ گئی. اب ہر بندہ صاحب کرامت ولی نہیں ہو سکتا. اب ایک بندہ اگر ولایت کی دلیل کے طور پر معجزہ کرامت دکھاتا ہے تو باقی 99 کیا کریں گے؟ پھر ہر مبلغ کو اتنا آگے بڑھنا چاہیے کہ فرشتے اس کے اشاروں پر آ کر دکھائیں. یہ تو نبی بھی نہیں کر سکتے. ہر نبی معجزہ نہیں دکھاتے رہے نا. اسی نبی نے دکھایا جس کو اللہ نے معجزہ دیا، اور یہ ڈیسیژن اللہ کا رہا کہ کس کو معجزہ ملے گا کس کو نہیں. حضرت نوح نے کوئی معجزہ دکھایا؟ اچھا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی معجزہ دکھایا؟ وہ آگ سے نکلے، یہ تو ان کا پرسنل میٹر تھا، قوم کو پتہ بھی نہیں چلا وہ آگ سے نکلے، ورنہ مار نہ دیتے. راتوں رات نکل گئے تھے پھر وہاں سے ار سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا کیا مقام تھا. اسماعیل علیہ السلام کا کوئی معجزہ؟ اسحاق علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا، اچھا یوسف علیہ السلام کا، کسی کا کوئی معجزہ نہیں. صرف موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا پڑھتے ہیں، یا حضرت صالح کا آپ تذکرہ پڑھتے ہے نا، لوط علیہ السلام کا. تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جنہوں نے معجزہ دکھایا وہ صحیح نبی تھے معاذ اللہ، اور جنہوں نے نہیں دکھایا معاذ اللہ وہ نبی نہیں تھے؟ نہیں. لیکن اگر امت میں، ہماری امت میں کرامات کا سلسلہ جاری رکھا جاتا تو امت تو صرف کرامتیوں کے پیچھے چلتی اور ہر ڈھونگی ان کو پرچا لیتا. کیونکہ مسلمہ نے لوگوں کو کیسے پرچایا؟ اس نے اپنے 2-4 معجزے بنائے ہوئے تھے. وہ چھلکے کے سمیت انڈے کو تنگ منہ کی بوتل میں ڈال دیتا تھا. وہ اس نے سرکے کو اور 1-2 اور کیمیکلز کو ملا کر کچھ ایسا کیمیکل تیار کیا تھا جس میں وہ ڈبو کے رکھتا تھا. ٹھیک ہے. اب وہ لوگ بڑے واہ 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 اس کو نبی مان لیا. ایک اور معجزہ تھا وہ میں بھول گئی، وہ بھی اس نے کرتب تھا اصل میں، وہ اس کو اپنے معجزے کے طور پر دکھاتا تھا. آج بھی آپ دیکھیں کتنے کرتب ہوتے ہیں. اب ایک میں نے آپ سے شاید پہلے بھی شیئر کیا کہ ایک صاحب نے توبہ کی جھوٹی پیری فقیری سے، تو سما ٹی وی پر ان کا پروگرام آیا تھا، جو ایک بچے نے مجھے اس کا لنک سینڈ کیا اور میں نے دیکھا. تو وہ انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ جب میں نے یہ کام شروع کیا تو اس میں انہوں نے یہ کیا کہ وہ کوئی بندہ اپنی خاص حاجت لے کر آتا نا تو اس کے لیے دعا کرتے، اور دعا کرتے نا ان کی داڑھی سے دودھ ٹپکنے لگتا، تو لوگ ہاتھ آگے کر کے وہ دودھ کی بوندیں اکٹھی کر کے چاٹ لیتے، تو وہ منت ضرور پوری ہوگی. اب دودھ کیسے ٹپکتا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں دودھ کی پلاسٹک کی تھیلی اپنی بغل میں رکھتا اور اس میں باریک سا جو ہے نا نالی ڈالتا، بالکل باریک سی نالی، اور اس کو وہ پگڑ باندھتے ہیں نا یہ لوگ، تو پگڑی میں سے اور گنی داڑھی میں سے اس طرح سے وہ پائپ رکھتے کہ وہ فیل نہیں ہوتا تھا. تو وہ جب تھوڑا سا پریس کرتے تو دودھ ٹپکتا. تو ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ دودھ پھٹ گیا تو اب دودھ ہی نہ نکلے. تو کہتے ہیں جو خاتون تھی میں نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم ناپاکی کی حالت میں آ جاتی ہو، یہ ہے وہ ہے. تو بعد میں کہتے ہیں میں نے میٹھا سوڈا ملانا شروع کر دیا. ہاں جی. اسی طرح وہ جو کہتے ہیں ایک اور کہ جادو ہے یا نہیں، تو لیمو اگر لال نکل آیا تو جادو ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نا انجیکشن کے ذریعے اس میں کلر ڈال دیتے تھے. پھر انہوں نے سوئیاں ڈالنے کا طریقہ بھی بتایا تھا کہ باہر نشان نہ آئے اور سوئی اندر ڈالی جائے. اب وہ میں اس کی ٹیکنیک بھول گئی ہوں، وہ بھی انہوں نے کر کے دکھایا باقاعدہ. تو وہ جب کاٹتے تو بیچ میں لیمو کے اندر سے سوئی نکل آتی ہے. تم پر تو جادو ہوا ہے، واہ واہ واہ. اسی طرح میں نے ایک کرتب دیکھا تھا، ہمارے کالج میں آئے تھے، انہوں نے کرتب دکھایا. کیلے کو وہ دھاگے سے کاٹ دیتے تھے، چھلکا ثابت رہتا تھا، اندر سے کیلا کٹ جاتا. سیریسلی. تو آئی وش کہ میں وہ سیکھ سکوں. اب دیکھیں سوئی کے ساتھ آپ کہہ رہی ہیں میں نے دھاگے کے ساتھ دیکھا. بات یہی ہے تو شوبدہ ہی نا کہ آپ دیکھیں کیلے کے چھلکے کو کچھ نہیں ہوتا تھا اور اندر سے کیلا کٹ جاتا تھا. انہوں نے اس طرح کر کے دکھایا 3-4 کیلے، اور فرسٹ ایئر کی کلاس تھی تو بڑے ہم سارے کیا ہو گیا. تو اب دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کرتب ہے، ہاتھ کی صفائی ہے اس کے اندر، اور اس کے سوا بہت ساری اس کی رینج ہے. تو پھر بے وقوف لوگ تو انہی کے پیچھے لگے رہتے ہیں، جیسے آج بھی لگے ہوئے آج بھی لگے ہوئے. اب ان کے طریقے ہوتے ہیں، وہ کپڑا لیتے ہیں اور کپڑا اس طرح سے اس کو گھماتے پھراتے ہیں کہ بیچ میں سوئیاں اور تعویذ ڈال دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا. پھر جھاڑتے ہیں تو وہ سوئیوں کا گچھا گرا ہے، تیرے مریض سے جادو ہے. تو اس طرح کے ہاتھ کی صفائیوں سے آج بھی ہم لوگ دھوکوں کا شکار ہو رہے ہیں. اگر یہ معجزے اور کرامتیں باقی رکھی جاتی تو ہمارا کیا بنتا؟
جبکہ ہمارے امت کے امتحان کا ایک حصہ دجال ہے، اور دجال عیسیٰ ہونے کا دعویٰ اس بنا پر کرے گا کہ وہ معجزے دکھائے گا، اور یہاں تک کہ پھر وہ آخر میں کہے گا میں خدا ہوں، اور لوگ اس کی خدا ہونے کے دعوے پر بھی ایمان لائیں گے، اور پھر عیسیٰ خود آ جائیں گے، اور مزیدار بات یہ کہ عیسیٰ کوئی معجزہ نہیں دکھائیں گے، عیسیٰ کوئی معجزہ نہیں دکھائے، ٹھیک ہے؟ تو پھر جب ایسے بڑے مسئلے سے ہمارا واسطہ پڑنا تھا تو ضروری ہے کہ ہماری عقل کا لیول بڑھایا جاتا، تو اللہ نے پھر ہمیں دلیل کے ساتھ جوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ اس بات پر قطعی طور پر احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا کہ ان لوگوں کو، ان کی امتوں کے ولیوں کو جو ہے کرامتیں ملی، ہمیں تو قرآن ملا جو خود ایک معجزہ ہے۔ قرآن کا باقی رہنا معجزہ نہیں لگتا آپ کو؟ 1400 سال سے ایک ہی کتاب، ایک ہی سکرپٹ میں، ایک ہی لفظوں کے ساتھ لکھی جا رہی ہے، زیر زبر کا فرق نہیں اکٹھا کیا جا سکتا، تلاش نہیں کیا جا سکتا، کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ پھر آپ دیکھیے پوری دنیا میں جہاں بھی لوگ مسلمان ہوتے ہیں ایک ہی طریقے سے عبادت کرتے آ رہے ہیں، ایک ہی طرح نماز پڑھتے ہیں، جو اختلافات ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی یہ تو نہیں کہتا سجدہ پہلے رکوع بعد میں، وہی ڈرل ہے دنیا کے جس حصے میں چلے جاؤ، ایسے ہی یہ معجزہ نہیں۔ دین کی اصل شکل آج بھی برقرار ہے، اتنی سازشوں کے بعد بھی، یہ معجزہ نہیں۔ تو لہٰذا دین کو دلیل پر رکھ دیا گیا، کیونکہ ہمارا سابقہ ہی ایسے مسئلوں سے پیش آنا تھا کہ ہمیں دلیل کو سمجھنے کا علم آئے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری وجوہات ہیں جن کے بنا پر معجزے نہیں دیے گئے، اور پھر ایک بنیادی اصول بتا دیا گیا، نبی بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، لہٰذا کہا تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیٹس سی۔ کیوں؟ کیونکہ تم ہٹ دھرمی کر رہے ہو، دلیل کو نہ ماننے کی یہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ تمہیں معجزہ نہیں دکھایا گیا، دلیل خود ایک معجزہ ہوتی ہے، صحیح دلیل لانا بذات خود ایک اہم بات ہے، لہذا جب دلیل آ گئی تو دلیل کو مانو، معجزے کوئی کنڈیشن نہیں ہے حق کو قبول کرنے کی، اللہ نے یہ کہا تھا میں ہدایت بھیجوں گا، یہ نہیں کہا تھا میں معجزے بھیجوں گا تو یہ اللہ کی مرضی ہے، چاہے معجزہ دے یا نہ دے، ہدایت آ گئی ہے قبول کرو، تم نہیں قبول کر رہے تو انتظار کرو، دیکھتے ہیں اللہ کیا فیصلہ کرتا، اور پھر فیصلہ کیا ہوا آپ کو پتا ہی ہے۔ واہ اور اذا جب ازقنا مزہ چکھاتے ہیں ہم، زال واو قاف روٹ ہے اس کی، پتہ ہے آپ کو، ذوق، اور اس سے پھر ذق بنتا ہے چکھنا، اور ازقنا ہم چکھاتے ہیں، الناسا لوگوں کو، رحمتن رحمت کا مزہ، بعدی اس کے بعد، ضرّا مصیبت کے، مست جو پہنچی ہو انہیں، مس سے ہے میم سین سین مس، مست وہ پہنچی ہم ان کو، اذا تب لہم ان کے لیے، مکرن چالے چلتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ، جب ہم انسانوں کو مصیبت پہنچنے کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ پھر ہماری آیتوں کے ساتھ چال بازیاں کرنے لگتے ہیں۔ اشارہ ہے پھر اسی قحط کی طرف جس کا ذکر آیت 11-12 میں بھی پڑھا ہے آپ نے، کفار مکہ پر قحط آیا تھا نا شدید، اور قحط کے زمانے میں جب یہ بتوں سے مایوس ہو گئے تو صرف اللہ کو پکارنے لگے، یہاں تک کہ ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست بھی کی کہ ہمارے لیے دعا کریں، پھر قحط دور ہو گیا تو پھر وہی سرگرمیاں شروع ہو گئی، تو اللہ اسی پر اشارہ کر رہے ہیں۔ ویسے تو یہ رویہ عمومی زندگی میں ہمارا رہتا ہے، جب ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں تو اللہ سے لمبے لمبے عہد و پیمان کرتے ہیں، اللہ جی ہماری پریشانی دور ہو جائے، ہم تابع فرمان ہو جائیں گے، ہم مطیع ہو جائیں گے، اور جب ہم اس مصیبت سے نکلتے ہیں تو پھر وہی ہم اور وہی ہماری کرتوت، برائی، گناہ، شرک، سبھی کچھ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جب مصیبت آتی ہے تو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وعدے کر رہے ہوتے ہیں، منتیں مان رہے ہوتے ہیں، اللہ جی ہم کھانا کھلائیں گے ہیں، اور جب وہ مصیبت ٹلتی ہے تو کھانا لے کر کہاں جاتے ہیں؟ مزار شریف پر مانگتے اللہ سے ہیں اور چڑھاوے مزاروں پہ دے کے آتے۔ یہی ان کا رویہ تھا
کہ اللہ نے کہا کہ تم لوگ ہمیشہ ایسا کرتے ہو، خاص طور پر ابھی تم پر ایک بڑی آزمائش آئی، تب تم نے صرف مجھ سے مانگنا شروع کر دیا اور جب وہ آزمائش ٹل گئی تو پھر وہی شرک، پھر وہی سب کچھ۔ میری آیتوں کے ساتھ چالیں چلتے ہیں۔ کیا مطلب ہے چالیں چلنے کا؟ طرح طرح کے مفہوم نکالنا، جیسے ہم نے نکالے ہوئے۔ ہم چال نہیں چلتے، یہ آیتوں تو کفار مکہ کے بارے میں ہے، ہمارے بارے میں تو ہے ہی نہیں، تو یہ چال چلنا ہی ہے، دھوکہ دینا۔ کوئی کہہ دیجئے اللہ اللہ اسرع، سب سے زیادہ تیز ہے، سین رے عین سے ہوتا ہے نا، سری تیز رفتار، مکرن چال چلنے میں، کہہ دو اللہ چال چلنے میں سب سے زیادہ تیز ہے۔ یعنی اللہ اگر پکڑنے پر آیا تو اللہ کی چال کا تمہیں پتہ بھی نہیں چلنا، محسوس نہیں ہوتا، اور اللہ جکڑ لیتے ہیں۔ اللہ ابو جہل کو جکڑ کر لے نہیں گئے، اور جو اتنا متکبر تھا اسے کس کے ہاتھوں قتل کرایا؟ 2 بچوں کے ہاتھوں۔ یہ بھی اس کے لیے حسرت بن گئی، اور اسے اس کی شکست دیکھنے کے لیے بھی زندہ رکھا، کہ آخر میں فائنلی پتہ چل گیا اسے کہ کون جیتا کون ہرا۔ دعا مانگ کے نکلا تھا نا، ہم غلط ہیں تو ہمیں مٹا دے، تو اس کی جواب بھی، اس کا جواب جو ہے اس کی پکار کا، وہ بھی دکھانے کے لیے اس کو زندہ رکھا۔ تو آپ دیکھیے اللہ پھر جب تدبیر کرتے ہیں تو وہ سب سے بہترین ہوتی ہے اور سب سے تیز ہوتی ہے۔ اللہ کی آیتوں کو ہرایا نہیں جا سکتا، اللہ اپنے دشمنوں کو ہرا دیتا ہے، اور انہی کی چالیں ان پر الٹی پڑ جاتی۔ تو اللہ یہاں جواب دے رہے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ تم جو چالیں چل رہے ہو ان سے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اللہ کی سب سے بڑی چال کیا ہے؟ اللہ ڈھیل دینا، اللہ ڈھیل دے دیتے، جاؤ کہاں تک جاؤ گے، جاؤ میں بھی دیکھتا ہوں، پھر لوٹ کر تو میرے ہی پاس آؤ۔ تو وہ سرکش یہ سمجھتا ہے کہ لو مجھے تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، ایسے ہی ڈراتے تھے، کوئی پکڑ نہیں آئی، کسی ہاتھ نے آ کر نہیں پکڑ لیا۔ پھر جب مرتے ہیں تب ہوش آتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا سب سے بڑا انتقام۔ ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں اس سے، یہ اللہ کا سب سے بڑا انتقام ہے، حال پہ چھوڑ دینا، جاؤ پھر جب میرے حضور آؤ گے تب حساب لوں گا۔ تو اگر اللہ کسی پر یہ طریقہ نافذ کر دے نا، اس سے بڑی کوئی سزا نہیں۔ تو اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ انا بلا شک و شبہ رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، یکتبونا لکھ رہے ہیں، ماں جو تمکرونا تم چالے چل رہے ہو، بے شک جو کچھ تم چالے چل رہے ہو ہمارے فرشتے سب لکھ رہے ہیں۔ یعنی میں اپنی چال چل چکا ہوں، تم لوگوں کو ڈھیل دے چکا ہوں، اور اس چال کا تتمہ یہ ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو سب حساب لکھا جا رہا ہے۔ میں تو جانتا ہی ہوں روزہ قیامت تم بھی جھٹلا نہیں پاؤ گے، اور پھر جب میرے حضور آؤ گے تو میں تمہیں کھینچ لوں گا۔ یہ ہے میری سزا، یہ ہے میری تدبیر۔ اس کے مقابل جو سرکشی اختیار کرنا چاہتے ہو کر لو، دیکھتے ہیں کون کہاں پہنچتا ہے۔ هو الذی، وہی اللہ ہے جو یسیرکم چلاتا ہے تم کو، سین یہ ریس، سیر اسی سے ہے، سیر ہونا بھی اسی سے ہے، سیرا کا لفظ بھی اسی سے ہے۔ یسیرو وہ چلاتا ہے، کب تمہیں فی البری خشکی میں، والبحری اور سمندروں میں۔ وہی رب ہے جو تمہیں خشکی و تری میں چلاتا ہے۔ چلانا کیا ہوتا ہے؟ سفر کے ذرائع مہیا کرنا، اسی نے ہمارے لیے سب کچھ مسخر کیا، مہیا کیا۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب کنتم تم ہوتے ہو فی الفلک کی کشتی میں سوار، وجرین اور وہ چلتی ہے، جیم رے یہ سے، تجری کا لفظ پڑھا نا آپ نے بار بار، یہ تجری کی ایک اور شکل ہے، جرائن چلتی ہے وہ، بہم ساتھ اس کے، بریہن ہوا کے ساتھ، طیبتن عمدہ، طیبہ کیا ہوتا ہے؟ عمدہ، اچھی چیز، وفریحو اور وہ خوش ہو جاتے ہیں، فیرے سے ہے، فرحہ آپ نام بھی رکھتے ہیں، خوش ہونا، بہا ان کے ساتھ، جاءتھا آ جاتی ہے ان کے پاس، ریحن ہوا، عاصف شدید، عین صاد ہے، عاصف ہوتا ہے طوفانی ہونا، جھکڑ، وجاءہم اور آ جاتی ہے ان کے پاس، الموج موج، من کل مکان ہر طرف سے، ان پر ہر طرف سے موجیں چڑھاتی ہیں، وظنوا اور وہ سمجھتے ہیں، انہم کے بے شک وہ ہی تو گھیر لیا گیا، بہم ان کے ساتھ، دعوا اللہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین خالص کرتے ہوئے، لہ الدین اپنا دین اسی کے لیے،
لائن کہتے ہیں اگر انجیتنا تو نے ہم کو نجات دے دی من ہذہ اس طوفان سے لنکونن من الشاکرین ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں. اللہ کہتے ہیں وہی رب ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں سفر کے ذرائع فراہم کرتا ہے، یہاں تک کہ اس نے تمہیں اس لائق کیا کہ تم نے کشتیاں بنائی، اور اب جب تم کشتی میں سفر کر رہے ہوتے ہو اور وہ آرام دہ ہوا کے ساتھ آرام سے چلی جا رہی ہوتی، پھر اچانک ہوائیں طوفانی ہو جاتی ہیں اور ہر طرف سے موجیں اٹھ اٹھ کر آنے لگتی ہیں، تو طوفان کی ایک کیفیت دیکھ کر تم سمجھنے لگتے ہو، تمہیں یقین ہو جاتا ہے کہ طوفان میں گر گئے ہو، تب تم صرف اللہ کو پکارتے ہو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور کہتے ہو کہ اللہ اگر تو نے ہمیں بچا لیا اس طوفان سے تو ہم تیرے شکر گزار ہو جائیں گے. فلما پھر جب انجاہم وہ بچا لیتا ہے ان کو، اذاہم تب وہ یبغون بغاوت کرتے ہیں فی الارض زمین میں بغیر الحق کی ناحق، پھر جیسے ہی اللہ انہیں بچا لیتا ہے وہ زمین میں بلا سبب بغاوتیں برپا کرنے لگتے ہیں. خاص ایک مثال آئی، عموماً زندگی میں یہی ہوتا ہے، ہر موقع پر مصیبت آتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے، مصیبت چلی جاتی ہے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. یہاں خاص سمندری سفر کی مثال دی گئی کیونکہ عرب سمندری سفر کی عادی تھے اور انہیں یہ واقعات پیش آتے تھے، سمندروں میں طوفانوں میں گرتے تھے تو اللہ سے مدد مانگتے تھے. اچھا، یہاں قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی ایک اور دلیل ہے، گیس کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد کبھی سمندری سفر نہیں کیا، تو سمندری سفر کا اتنا عمدہ تذکرہ وہی کر سکتا ہے جس سے سمندری سفر کیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا ہے، اس دوران میں زمانے میں گوگل بھی نہیں ہوتا تھا کہ بیٹھ کر سرچ کر کے بتا دیا ہو، ہے نا؟ تو آپ کو کیسے پتا؟ اللہ نے بتایا. تو یہ بھی اللہ کا کلام ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحرا ہی دیکھا تھا، بس آپ کا سفر کہاں کا رہا؟ شام کا، بس شام گئے تھے، تجارتی سفر ایک تو آپ نے جو کیا، خشکی کے راستے سے گئے، خشکی کے راستے سے آئے، صحراؤں میں سفر رہا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بیان نہیں ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کا بیان. تو اللہ نے کہا کہ جب ہر طرف سے موجیں اٹھ اٹھ کر آتی ہیں، طوفان میں گر جاتے ہیں تو یقینی موت نظر آنے لگتی ہے، تو پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں. اس وقت ساری شریک بھول جاتے ہیں، اس وقت کوئی نہیں یاد آتا، بس رب یاد آتا ہے. اور یہ حقیقت ہے، بڑا سے بڑا مشرک ہونا پھر آخر میں رب یاد آ جاتا ہے. جیسے حسن بصری کے پاس ایک دہریہ آیا تو اسی پہ بحث کرنے لگا کہ خدا ہے کہ نہیں. تو حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑے اچھے عالم تھے، انہوں نے بات بدل دی، اس کے بارے میں پوچھنے لگے تم کون ہو، کیا کرتے ہو، کہاں سے آئے. تو اس نے بتایا کہ میں ملا ہوں اور ایک جہاز پہ جاب کرتا ہوں، تو جب شپ جاتا ہے تو ساتھ جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا کبھی طوفان کا سامنا ہوا؟ اس نے کہا ہاں، ایک دفعہ بڑا زبردست طوفان آیا، ہمارا جہاز ڈوب گیا. تو ہم کچھ لوگ جو ہے نا ایک تختے پہ چڑھ گئے، مگر وہ تختہ بھی آگے جا کر طوفان میں الٹ گیا، تو بس بچ گیا میں. تو حسن نے کہا کہ جب تم جہاز پر تھے تو تمہیں یقین تھا کہ جہاز کنارے تک پہنچائے گا، پھر جہاز ڈوب گیا، تختے پہ چڑھ گئے، تمہیں اعتماد تھا تختہ کنارے تک پہنچائے گا. جب تمہارے ہاتھ سے تختہ بھی نکل گیا اور تم موجوں میں بے یار و مددگار تھے اور کوئی بھی دوسرا نہیں تھا، تب بھی تمہیں یقین تھا کہ کوئی ہے جو تمہیں اس وقت بھی بچا سکتا ہے. اس نے کہا ہاں یہ خیال تو تھا. تو اس نے کہا جس ہستی سے تمہیں یہ توقع ہے نا وہی رب ہے، وہی خدا ہے. ٹھیک ہے، تو جب مصیبت آتی ہے نا تو پھر سب کو رب یاد آ جاتا. یہ قدرتی بات ہے. یورپ میں 18 سینچری میں بڑی یہ تحریک چلی تھی کہ کوئی خدا نہیں ہے، کائنات ایسے ہی بن گئی ہے. تو وہ لوگ عیسائیت کے ماننے والے خدا کو تو مانتے ہیں نا. تو یہ جو ہے مشہور شاعر ہے ورڈزورتھ جو ہے، انہوں نے بھی یعنی ایسے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے کمپین چلائی کہ نہیں اللہ ہے وغیرہ. تو ایک لڑکا ملنے آیا، یہ تھے اور ان کے ایک دوست اور بھی تھے. تو وہی باتیں کرنے لگا کہ کوئی رب نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، بحث کرنے لگا. جیسے آپ کو پتہ ہے لڑکے ہوتے بھی جذبات نہیں ہیں تو وہ جوش میں بولے جا رہا تھا، ان کو موقع بھی نہیں دے رہا تھا. تو ولیم ورڈزورتھ جو ہے اپنی جگہ سے اٹھے اور باتیں کرتے کرتے اس نوجوان کے پاس سے گزرے تو اپنا پیر اس کے انگوٹھے پر زور سے مار دیا یا اس کا پیر دبا دیا. تو گھبرا کر اس نے کہا او مائی گاڈ، اور پیر پکڑ لیا. تو اس نے کہا کہ ولیم ورڈزورتھ نے کہا خدا وہی ہے جو تم اس مصیبت میں یاد آیا. تو مصیبت جب پڑتی ہے تو سب کو رب یاد آتا ہے.
سب کو، ہر کسی کو فطرت ہے. ہم جب مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں، ہماری فطرت جانتی ہے کہ ایک ہستی ایسی ہے جو ہمیں اس مصیبت سے نکال سکتی ہے. میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ مصیبت ڈالتے ہیں اس لیے کہ جو بھولے ہوئے نا مجھے بالکل فطرت میں سے باہر آئے نا. بہت ساری چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہیں مگر ہم تب کرتے ہیں جب ہم پر پڑتی ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں کہ بیسکلی کئی بچیاں جو ہیں وہ پڑھتے پڑھتے شادیاں ہو جاتی ہیں، کچھ نہیں آتا ہوتا. جب گھر کی ذمہ داری پڑتی ہے تو سب کچھ آ جاتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ ہمارے اندر. سازگار ماحول کے بغیر چیزیں باہر نہیں آتی. بیج کے اندر پودا ہوتا ہے نا، ہر بیج کے اندر ہوتا ہے. ہم ان بیجوں کو یوز کر رہے ہیں تو کوئی پودا نظر نہیں آ رہا ہوتا. جیسے ہی اس کو گھٹن پڑتی ہے نا، مٹی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ گھٹن گرمی پڑتی ہے، وہ پھٹتا ہے، گھبرا کر پھٹتا ہے اور پودا نکل آتا ہے. تو پریشر کے بغیر کچھ نہیں نکل سکتا. آپ پریشر کوکر بھی اسی لیے یوز کرتے ہیں کہ آپ جب پریشر اس کو ملتا ہے نا اور اس کے اندر ہیٹ جمع ہوتی ہے تو اس کے وہ پھٹ جاتا ہے اور اس کے اندر کا ارک مغز نکل آتا ہے. تو ہم پر بھی جب پریشر پڑتا ہے نا تو فطرت کے اندر کی پکار باہر آتی ہے. تو جب مصیبت آتی ہے تو ہم جتنا بھی بھولے ہوئے ہو فطرت جا کر بتاتی ہے اس کو پکارو جو مدد کر سکتا ہے. تو پھر کٹے سے کٹا کافر بھی جو ہے نا وہ بھی مان جاتا ہے کہ ہاں رب ہے، وہ بھی جھکا دیتا ہے سر اپنا، ہر کوئی ہر حال میں ہر وقت. اور مصیبتیں آنے کا سبب بھی یہی ہے کہ ذرا فطرت کی طرف متوجہ ہو، ذرا اپنے اندر کی آواز سن لو جو بار بار یاد کروا رہی ہے. تو یہی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو پوری طرح سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور وعدے کرنے لگتے ہیں اللہ ہم شکر گزار ہو جائیں گے. اب کیا ہے شکر گزاری؟ ہر چیز کو صحیح انداز میں قبول کرنا. تو اللہ ہم شکر گزار ہو جائیں گے، ہم تیرے بندے بن جائیں گے. پھر جب ہم انہیں اس مصیبت سے نجات دیتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ یبغون فی الارض بغیر الحق، بغیر سبب کے زمین میں آ کر بغاوت کرتے ہیں. کس بات سے بغاوت کرتے ہیں بھائی؟ دین سے قبول نہیں کرتے، پھر وہی شرک، پھر وہی بدعتیں، پھر وہی باتیں، پھر وہی مصیبتیں. یا ایھا الناس، اے انسانو، انما بلا شک و شبہ بغیکم تمہاری بغاوت علی انفسکم تمہاری اپنی نفسوں کے خلاف. اے انسانو یاد رکھو تم جو بغاوتیں کر رہے ہو وہ تمہارے لیے ہی مصیبت ہے. اللہ کی حکومت میں کوئی کمی آتی ہے؟ کوئی کہتے ہیں اللہ نہیں ہے میرا رب، تو اللہ کی ربوبیت میں کوئی کمی آتی ہے؟ نہیں، اللہ کو پرواہ بھی نہیں ہے. اللہ غنی عن العالمین. ہماری بغاوت ہمیں نقصان دیتی ہے، ہم معتوب ہو گئے تو پھر جہنم بھگتنا پڑے گا. تو جتنی بھی بغاوت کریں گے ہم ہی بھگتیں گے. اللہ کی شان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے ہمارے اللہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارا گزارا نہیں ہے اللہ کے بغیر، ہم نہیں سروائیو کر سکتے، ہم نہیں جی سکتے، ہمیں رب چاہیے، اسے ہماری ضرورت نہیں ہے. وہ ہمارے جیسے جتنے چاہے کھڑے کر سکتا ہے. پھر بھی دیکھیں وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے اور کیسے ہمارے معاملات کو مینیج کرتا ہے. یعنی ایک ایک دن کی اس نے تدبیر کر کے رکھی ہوئی ہوتی. ایسا چاہنے والا رب ہو اور پھر ایسی سرکشی ہو. متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان. ثم الینا، پھر ہماری طرف مرجعکم، لوٹنا ہوگا تمہارا. دنیا کی زندگی کا سامان چند روزہ ہے، پھر تمہیں ہمارے پاس ہی لوٹنا ہوگا. دنیا کی زندگی مستقل نہیں رہنی، لہٰذا کامیابی کے لیے کوشش ضرور کرنی ہے لیکن جائز راستوں سے. اور اگر کامیابی نہ ملے تو کیا کریں؟ صبر کریں. صبر کریں، کچھ نہیں ہو گیا. ایک جگہ سے نہیں ملا، اللہ کوئی اور راستہ کھول دے. اللہ ہزار طریقوں سے دینے والا ہے اور اسے دیتے ہوئے کم ہونے کی فکر نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی اسے کسی کو حساب دینے کا ڈر ہے. تو وہ بے تحاشا دیتا ہے اور جتنا اس نے لکھ رکھا ہے اتنا ہی ملنا ہے، اتنا ہی اس نے دینا ہے. کوشش ضرور کریں اور اگر کوشش کامیاب ہو تو شکر گزار ہو جائے اور کوشش ناکام ہو تو صبر کریں. غلط راستے مت اپنائیں. انشاءاللہ اللہ بہترین انجام عطا کرے گا. کیونکہ دنیا میں جو کچھ بھی کر لیا مر کر اللہ کے پاس جانا ہے. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. فرعون نے بھی اللہ کے حضور اٹھایا جانا ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کے حضور اٹھایا جانا ہے. فرعون جیسے بدبخت کی بیوی آسیہ کو بھی اللہ کے ہاں اٹھایا جانا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
تو دیکھیں بات یہ ہے پھر اسی رب نے سب کو اٹھانا ہے, لائن اپ کرنا ہے, حساب لینا ہے, کہاں جائیں گے اس وقت. تو دنیا کی کامیابی اور ناکامی عارضی ہے, بعض اوقات حق پر ہوتے ہوئے بھی ناکامی ہو جاتی ہے, کوئی بات نہیں, اٹس اوکے, برداشت کرو, کیونکہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے, اعمال کی جزا و سزا تو اللہ کے پاس ہے. اگر دنیا میں سختی لکھی ہے بھگتنا ہی پڑے گی, کوئی بات نہیں, بھگت لے, خوشی خوشی بھگت لے, کیونکہ امتحان ہے نا. اب جب پیپر دینے جاتے ہیں, اللہ کے فضل سے ہمارے جتنے بھی ایگزامینیشن ہالز ہیں نا بخشے ہوئے, لائٹ چلی جاتی ہے, گرمیوں میں پیپر ہوتے ہیں, سارے پیپر گرمیوں میں ہوتے ہیں, جون سے شروع ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بڑی کلاسز جو ہے مارچ وغیرہ میں تو چھوٹے کلاسز کے ہوتے ہیں, جون جولائی میں اگست میں پیپر ہو رہے ہوتے ہیں بی اے والوں کے اور ایم اے والوں کے. لمبے پیپر ہوتے ہیں, مشکل پیپر ہوتے ہیں, لائٹ چلی جاتی ہے, پنکھے بند ہو جاتے ہیں, پسینے بہ رہے ہوتے ہیں. کوئی اٹھ کر یہ کہتا ہے ایگزامینر کو کہ پنکھا نہیں چل رہا, میں نے امتحان نہیں دینا, توجہ بھی نہیں دیتے, دھڑا دھڑ پیپر کر رہے ہوتے ہیں. کیوں پیپر کرنا؟ بھائی پیپر کرنا, میں نے کون سا یہاں رہنا ہے, پیپر کرنا ہے, گھر چلا جانا, نہیں آتی لائٹ نہ آئے, ایسے ہی ہے نا. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی غلطی بلکہ گناہ ہے حکومت کا, ہر حکومت کا, کہ طالب علم پیپر دے رہا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا. مگر آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے یہ سوال اٹھایا ہو کہ ایگزامینیشن ہال میں لائٹ چلی جاتی ہے, اور روز جاتی ہے اور ہر پیپر میں جاتی ہے, رائٹ. کوئی نہیں سوال اٹھاتا. اچھا پانی تک صحیح میسر نہیں ہوتا, گندا پانی, گرم, ٹھنڈا بھی نہیں ہے نا, کوئی نہیں کہتا. اپنی بوتلیں ساتھ لے آتے کہ دفع کرو, پیپر کرنا ہے, بس پیپر کرو. تو دنیا میں بھی تو بھائی امتحان دے رہے ہیں, یہ نہیں کہ آپ اسی حال پہ رہیں, کوشش کریں, لیکن کوشش کے باوجود اگر کامیابی نہیں ہو رہی تو کوئی بات نہیں, میں نے پیپر دینا ہے, اپنے جگہ چلے جانا ہے, مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کہ اتنی زیادہ انوالو ہو جاؤ ان ساری چیزوں میں کہ اپنی ڈائریکشن سے ہٹ جاؤ. ڈائریکشن نہیں چھوڑنی, اپنی ڈائریکشن پر چلتے ہوئے جو آسانیاں لے سکتے ہیں لیں, ضرور لیں, بس راستہ کھوٹا نہیں کرنا, راستہ کھوٹا نہیں کرنا. مسافر کو کیا, یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ زندگی اس طرح بسر کرو جیسے مسافر بسر کرتا ہے, اس میں یہی مفہوم ہے کہ اتنا زیادہ انوالو مت ہو. جو سہولت تمہیں رستے پہ چلتے چلتے ملتی ہے لے لو, لیکن سڑک کے کنارے بیٹھ کر گھر بنانا مت شروع کر دو. گھر تو پہنچ جائیں گے, کوئی بات. تو جو مل گیا الحمدللہ, جو نہیں ملا ثم الحمدللہ. یاد ہے شفیق بلخی نے جو بات کہی, بتائیں. مل گیا تو شکر کرتے ہیں, تو نہیں ملا تو نہیں مل گیا تو بانٹ دیتے ہیں, تو نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں. شفیق بلخی سے ایک صاحب ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی بات نصیحت کرے. تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم کس طرح زندگی بسر کرتے ہو. انہوں نے کہا کہ جی ملتا ہے تو شکر کرتے ہیں, نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں. انہوں نے کہا اس میں کیا کمال ہے, یہ تو جانور بھی کرتے ہیں. تو کہنے لگا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ شفیق بلخی نے کہا جب ملتا ہے تو بانٹ کے استعمال کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, اور جب نہیں ملتا تب شکر کرتے ہیں. کیوں شکر کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے اور تو بہت کچھ دیا ہے نا, اور تو بہت کچھ دیا ہے, صرف ایک آدھ چیز کم ہے, ہم اس ایک آدھ چیز کو ہی روتے رہتے ہیں. پتہ نہیں ہم لوگ اتنے نا شکر گزار کیوں. اگر اولاد نہیں دی تو کیا ہوا, گھر بار تو دیے, شوہر دیا, رشتے دیے. اب وہ بھی تو لوگ ہیں جو تنہا بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو کیا ہوتے ہیں دارالامان وغیرہ, وہ بھی تو ہے. وہ بھی تو بچے ہیں جو یتیم خانوں میں پل کر بڑے ہوئے, نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی, وہ بھی تو انسان ہے نا. تو دنیا کی زندگی میں پہلی بات یاد رکھیں, دنیا کی زندگی میں ہی ہم آخرت کے نتائج کے لیے کام کریں گے. تو مطلب یہ بیان کرنا نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی کو اہمیت نہ دو. دنیا مزرعۃ الآخرہ, آخرت کی کھیتی دنیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں کام کرنا ہے, تبھی آخرت میں آرام ملے گا. تیسری بات یہ کہ دنیا میں ہی ہمیں خلافت ملی ہے, اسی خلافت کے نتیجے میں جنت ملنی ہے, تو اس کے تقاضے دنیا میں ہی پورے کرنے ہیں. لہٰذا ان معنوں میں دنیا حقیر نہیں ہے. اصل بات صرف یہ ہے کہ صرف دنیا پر راضی نہیں ہونا. جیسے اللہ سورہ بقرہ میں کہتے ہیں نا, الذین یقولون ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق.
والذین یقولون ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اولئک لہم نصیب فی الدنیا وفی الآخرۃ. جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں دنیا دے دے، ان کے لیے آخرت میں حصہ نہیں ہے. اور جو کہتے ہیں دنیا اور آخرت دے اور ہمیں جہنم سے بھی بچا لے، ان کو دنیا میں تو ملے گا ہی ملے گا ان کا حصہ، آخرت میں بھی ملے گا. تو یہی معنی یہاں بھی ہے کہ دنیا کو مقصد نہیں بنا لینا. دنیا مقصد نہیں ہے، دنیا ٹول ہے جس کے ذریعے ہم اپنا اصل مقصد پا سکتے ہیں. تو دنیا کو پانا ہے، کمانا ہے، مقصد کے لیے نہیں، مقصد کے حصول کے استعمال کے لیے. تو دنیا کا ہو کے نہیں رہ جاتا. اور دنیا کی کامیابی ناکامی معیار نہیں ہے، معیار ہے صحیح راستے پر چلنا یا نہ چلنا. ٹھیک ہو گیا؟ تو جب یہ بات ذہن میں رکھیں گے تو پھر ہمیں یاد رہے گا. اور پھر اللہ فرما رہے ہیں جب تم ہمارے پاس آؤ گے فَنُنَبِّئُكُمْ، تب ہم تمہیں بتائیں گے بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم کر کے کیا آئے ہو. تم میرے پاس آؤ گے تو کیا ہوگا؟ کیے کا حساب، کیا کیا، کیا اعمال کمائے، کہاں کے لائق ہو، یہ فیصلہ اس روز ہوگا. لہٰذا دنیا میں اس ڈسکشن میں ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہیے. فلانا یہ کر رہا ہے، فلانا یہ. ہم لوگ اپنی زندگی کا بڑا حصہ تھرڈ پرسن کے بارے میں بحث کرتے ہوئے ضائع کر دیتے ہیں. اس نے یہ کیوں کیا، اسے کیا ضرورت تھی، ہے نا. ہمیں کیا، جس نے اپنا بوجھ اٹھانا ہے وہ اپنے اعمال کا حساب خود رکھے. ہم نے جس کا بوجھ نہیں اٹھانا اس کے بارے میں بحث کر کے اپنا نامہ اعمال بھاری کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. تو دنیا میں ہم جو کچھ کر کے آئے ہیں وہ ہر چیز ڈسکس ہونی ہے قیامت کے دن. اور اس میں ہمارے سسرالی رشتے بھی شامل ہیں، ہماری شادی بیاہ کے معاملات بھی شامل ہیں، ہمارے لین دین بھی شامل ہے. ہمارا پورا کچا چھٹا جو ہے وہ اس روز ڈسکس ہوگا، اور اسی کا نام یوم الحساب. ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات؟ تو لہٰذا دنیا کو حقیر سمجھنے کا نہیں کہا گیا، بیلنس کرنے کا کہا گیا. چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.